بادشاہ کے دروازے پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی بخاری السلام صاحب علیکم۔ مبارک ہو خیریت؟ ویلکم بہت شکریہ، ویلکم۔ بہت شکریہ۔ ہاں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشتیاق بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصورہ۔ آج ہمارا جو وزٹ تھا وہ علاقہ پیراں خیر آباد کا تھا، جہاں کے مختلف ایریا کا ہم نے وزٹ کیا۔ وہاں کے جو صورتحال ہے، وہاں کا ماحول ہے، وہاں کی جو پیداوار ہے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کا کیا طریقہ کار ہے، اس سے بھی معلومات حاصل کی۔ لیکن بہت ضروری تھا چونکہ اس علاقے کی ایک نامور شخصیت سید نصیر حسین شاہ صاحب، جو کہ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ رہے، اور ان کے اجراء پہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ اور بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا۔ اور میں سید نصیر حسین شاہ صاحب جو کہ اس علاقے کے ایک بڑی عظیم شخصیت سید میر حسن شاہ صاحب، جن کی مہمان نوازی کا چرچا ہر زبان زدے عام ہے، اور پورا جتنا بھی سراؤنڈنگ ایریا ہے اس کے اندر ان کی مہمان نوازی مشہور تھی۔ اور پھر اس مہمان نوازی کو جناب محترم شاہ صاحب نے تقریباً اس تسلسل کو جاری رکھا۔ ان کے بھائی بھی ہیں، لیکن چونکہ روزگار کے سلسلے میں اور مختلف کاروبار کے سلسلے میں وہ دوسرے شہروں میں رہے یا جدھر بھی، لیکن انہوں نے ایک سلسلہ جو ہے اس کو قائم رکھا۔ تو شاہ صاحب، آپ تعلیم کے شعبہ سے کتنا عرصہ وابستہ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے بخاری صاحب آپ کے چینل کا یا جو بھی آپ کے ساتھ باقی لوگ آپ کے سٹاف ہیں، آپ سب کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر وطن دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آبائی علاقے کا دورہ کیا۔ تو اس پر میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ واحد آپ کا چینل ہے جو پہلی دفعہ پیراں خیر آباد کے علاقے میں آئے، اور آپ نے لوگوں کے مسائل، رہن سہن، ان کے معاش، سارے معاملات دیکھے اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس پر میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں۔ بات یہ ہے بخاری صاحب کہ عوامی کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ پہلے میں اپنے سروس کے بارے میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں اپنی طرف اور آپ کے صلاحی کاموں کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کچھ وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی علاقے کی بے پناہ خدمت کی۔ 1996 میں جس وقت بلدیات نہیں تھا، اس وقت آپ نے اس علاقے میں ایک تنظیم کو بلا کر SRSP کو یہاں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو اتحاد و اتفاق دے کر ان کے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کر اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے ایک ایسا اعزاز دیا جو کسی بلدیاتی ممبر، چیئرمین یا ناظم کو نہیں ملا، کیونکہ 99% لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور آپ کی کوششوں سے، آپ کی تعاون سے۔ تو میں نے اس آپ کے کوشش کو، تعاون کو، اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے بھی جو کام کیے وہ اس پروجیکٹ میں خیر آباد کے بغیر کسی جگہ پر مثال نہیں ملتی۔ ابھی آپ شادی سے واپس آئے جس روڈ سے، یہ روڈ بھی آپ کے کہنے پر میں نے اسی پروجیکٹ کے وساطت سے مدونہ تا نظام دنا ہندا روڈ بنایا، یہ 1.5 کلومیٹر، اور پھر مدونہ تا خیر آباد روڈ جو پرانا روڈ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ سے بحال کیا۔ پھر مدونہ تا لشکیارہ اور لشکیارہ تا ترکوٹ ڈسٹرکٹ اپٹاباد اس روڈ کو بنایا، اور اسی طرح یہ پیراں اڈا سے کلرس والے روڈ جو ہے اس کو بنایا۔
پیراں کے علاقے میں میرے والد صاحب صدر تھے اور خیرآباد میں میں صدر تھا۔ تو سروس کا آپ نے سوال کیا تھا، تو میں نے تقریباً 40 سال سے کچھ اوپر سروس کی ہے۔ 1979 میں نے 1979 میں سروس کا آغاز کیا۔ اچھا، تو ہاں، میں کبھی کبھی اور لوگوں سے بھی یہ ذکر کرتا ہوں کہ جس وقت میں نے سروس کا آغاز کیا اس وقت سروس بھی بڑی مشکل تھی، تنخواہیں بہت کم تھی۔ تو اس وقت تو میری تنخواہ 315 روپے تھی، اچھا اور پھر میں جب ریٹائر ہوا، اچھا، جب نوکری کا آپ نے میں نے آغاز کیا مڈل اسکول میں میری پوسٹنگ ہوئی۔ 300 روپے تنخواہ، پرائمری اسکول ٹیچر جو تھے ان کا سکیل 5 تھا اور ہمارا سکیل 8 تھا ٹھیک ڈرائنگ ماسٹر کی پوسٹ پر۔ ٹھیک ٹھیک، تو میری تنخواہ 315 روپے سٹارٹنگ تھی، اور الاؤنسز کو ملا کر اس علاقے میں بیکورڈ الاؤنس 75 روپیہ ملتا تھا، اس سمے تقریباً 400 روپیہ بنتی تھی۔ لیکن اس وقت اس پیسے میں بڑی طاقت تھی، ہم بڑے خوشحالی کا وقت گزارتے تھے۔ ٹھیک، اور جب میں 2018 میں 2020 مئی میں ریٹائر ہوا، تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب میری تنخواہ تھی۔ تنخواہ تھی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس لاکھ روپے میں اتنا سکون نہیں تھا جتنا وہ 400 روپے میں تھا۔ 400 روپے میں تھا۔ تو ہم نے مختلف علاقوں میں سروس کی۔ زیادہ پوسٹنگ میری جو تھی، میں ڈرائنگ ماسٹر کی پوسٹ پہ بھرتی ہوا، اور یہ فلاحی کاموں کی وجہ سے میرے شاگرد، میں نے جن لوگوں کی کوشش کر کے جن کو اپوائنٹ کیا، کروایا محکمے سے، کوشش کی، بعض لوگوں کو تعلیم دلوائی، وہ گریڈ 17، 18 اور 20 تک پہنچ گئے۔ اس علاقے میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں، لیکن اپنے لیے میں نے ترقی کی کوشش اس وجہ سے میں جاری، مجھے افسوس بھی ہے اور خوشی بھی ہے، نہیں رکھ سکا کہ ہمارے علاقہ میں ہمارے والد صاحب کا ایک سسٹم تھا، یہاں آئے روز ان کے اجرا میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی جرگہ معاملہ ہوتا تھا، اور پھر جرگے معاملے میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ان کا چائے پانی روٹی کا ایک روایت تھی ان کی، وہ بندوبست کرتے تھے۔ تو ہم ان کاموں میں ان کے ساتھ مصروف بھی رہے، ان کی خدمت میں بھی مصروف رہے، اور اخراجات بھی کرتے رہے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ جگہ بنوائی۔ ہم نے بھی اپنے جس طرح آپ کی ذرا نوازی ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، چونکہ کسی کے جو کام ہے ان کی تعریف کم ہی لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اچھا کام کیا، لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے اس وقت SRSP کو اپنے ذاتی تعلقات پہ اس ایریا کے اندر لایا، اس کے بعد ایک انگریز کا پروجیکٹ سینیٹیشن اسکیم تھی، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لایا، میرے خیال میں 1000 گھرانوں کو سینیٹیشن کا سامان ملا۔ بالکل 1000 گھرانوں کو، جو اس وقت میں اتنا خرچہ برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، اور اویئرنیس بھی نہیں تھی۔ تو آپ نے اویئرنیس بھی، اس کے تعاون سے اویئرنیس بھی دی، اور ہر ایک گھر کو 1 واش روم 2 واش روم دیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے علاوہ اور کام بھی کیے۔ جی آپ نے ایک وقت میں جب بھی کبھی علاقے میں کسی مصیبت کا مسئلہ ہوا، کوئی آفت آ گئی، کوئی لوگوں کو پریشانی ہوگی اجتماعی طور پر، تو آپ نے فوری طور پر اس میڈیا کے توسط سے اور اپنے اثر و رسوخ سے، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک وقت میں یہ ہمارے خیرآباد کا علاقہ ہے، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، غریب ترین لوگ ہیں، ان کے سورس نہیں ہیں۔ تو جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے اپنے 2 4 10 بندوں کو نوازنے کے لیے، یہ جب زلزلہ آیا تو ان کو چیک شک دلوائے، تو لوگ بے یار و مددگار رہ گئے اور رو رہے تھے۔ تقریباً میرے خیال میں 90% لوگ ایسے تھے جن کے نقصانات ہو گئے، گھر گر گئے، مال مویشی مر گئے۔ تو آپ نے اس وقت فوری طور پر جنرل شکیل حسین شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے
اور میں بھی ساتھ تھا. میجر سید تراب شاہ مرحوم ہمارے گاؤں کے ناظم تھے اور ان کا جنرل صاحب سے تعلق تھا. تو اس وساطت سے آپ نے لوگوں کو پھر ہر گھرانے کو آپ نے چیک دیا. جی خود میجر صاحب آپ کو جنرل صاحب نے اتنے اختیارات دے دیے کہ جنرل صاحب نے کہا جس کو آپ مستحق سمجھتے ہیں آپ میری ٹیم لے جائیں, فوج بھی لے جائیں, پٹواری بھی لے جائیں, سب کو لے جائیں اور چیک دیں, اور سب کو چیک دیے گئے. پھر اسی طرح آپ نے اس علاقے کو لوگوں کو بڑی تکلیف تھی کہ میں نے اور آپ نے دونوں نے مشورہ کیا. آپ نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت پلیٹ فارم ہے تو ہمارا گاؤں خیرآباد ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. سیاست میں نہ آپ کا کوئی تعلق تھا نہ میرا کوئی تعلق تھا. تو میں تو صرف آپ کی وساطت سے چل رہا تھا, بول رہا تھا. رستے آپ بتا رہے تھے, رسوخ آپ کے زیادہ تھے مجھ سے بڑھ کر. تو میں صرف یہ تھا کہ ان رستوں پہ چلتا تھا دلیری کے ساتھ, کبھی ڈرا نہیں ہوں, کبھی اخراجات سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں. تو آپ نے کہا جی کہ یہ ہمارے گاؤں میں پولنگ اسٹیشن جو ہے, گاؤں ہمارا خیرآباد ہے اور لوگ دوگا میں جا کر پول کرتے ہیں. اور حالانکہ بڑے بڑے اثر رسوخ والے لوگوں نے پریشر بھی ہوتے ہیں لوگ, الیکشن لڑا, لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس پولنگ اسٹیشن کو اپنے گاؤں میں لے آئیں. تو یہ ایک بہت بڑی سٹرگل تھی, بہت بڑی. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایک منیجر کانفرنس تھی ادھر مانسرا میں. تو اس میں اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور چلے گئے ہیں تو خدا ان کی بخشش کرے. کیسر مجید ملک وہ ڈی سی تھے مانسرا میں, اور اسی طرح ایک دستگیر نام آتا ہے تو وہ کمشنر تھے. ان کی ایک کانفرنس تھی بڑی, تمام تنظیمیں جمع تھیں. تو وہاں پر آپ نے کہا جی یہ موقع ہے, تو شاہ صاحب آپ صدر ہیں, آپ کے پاس سٹیج ہے, تو یہ موقع ہے, بولیں. بڑے بڑے لوگ کوئی بول نہیں سکے, 8, 10, 15, 20 ہزار کا مجمع تھا. تو خدا کی مہربانی سے مجھے آپ نے ہمت دی, موقع فراہم کیا, ٹائم نہ کر دیا, اور میں ایسا بولا کہ کمشنر صاحب نے مجھ سے کمٹمنٹ کر دی کہ یہ دونوں مسئلے, آپ کا تھانہ جو ہے یہ بھی مانسرا میں ہوگا, گڑی ابھی بلا کے بجائے مانسرا ہوگا, لوگوں کا آنا جانا ادھر ہے, اور یہ پولنگ اسٹیشن کا جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہوگا. پھر وہ یہ پروسیس چلتا رہا. لیکن اللہ کی مہربانی سے جو تھانے والا مسئلہ تھا, میری ایک بات ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, کتنے لوگ سنیں گے, بات اوریجنل کرتا ہوں میں ڈرتا بھی نہیں ہوں, جھوٹی بات بھی نہیں کرتا ہوں, سچی بات کرتا ہوں. لوگ پالیسی کر جاتے ہیں. یہ تھانے والا مسئلہ ہمارا پورا حل ہو گیا. یعنی وہاں سے ایک دفعہ تو وہ مسئلہ سیاسی لوگوں نے گول مول کر دیا جن کے مفادات تھے گڑی ہوئی بلا میں. تو دوسری دفعہ پھر ہم ڈی سی کے پاس گئے, گڑی ہوئی بلا میں ڈی سی کی کچہری تھی کھلی, اس کچہری میں ہم پیش ہوئے, آپ میرے ساتھ تھے. تو اس نے ٹائم دیا, دوبارہ پھر ریفرینڈم ہوا گورنمنٹ ہائی اسکول خیرآباد میں. اور اس ریفرینڈم میں جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ مانسرا میں ہمارا تھانہ مانسرا ہو, تو ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. اور جو بڑے بڑے سیاسی لوگ تھے اس وقت کے, جن کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن لوگوں نے میری ہمت پر اور آپ کی وساطت سے لوگوں نے باتیں بھی کی, لوگوں نے ووٹ بھی دیا, اور ہم جیت کے. صرف ہمیں رکاوٹ یہ آ گئی کہ اس وقت ہمارا فیصلہ بالکل اینڈ پر تھا. تو جناب جسٹس اعجاز افضل صاحب جو ہے وہ اس وقت فوری طور پر ہائی کورٹ کے جج تعینات ہو گئے. تو میں نے سوچا کہ اب ہم کوئی کام بھی کریں گے تو یہ وہاں سے ہائی کورٹ سے, کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں اس میں رکاوٹ بننا چاہتی تھی ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی. تو میں نے کہا کہ یہ شاید وہ نہ بھی کرتے, لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ یہ اس کیس کو ادھر لے جائیں گے ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ سے فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے گا, پھر کبھی ہم یہ آواز اٹھا نہیں سکتے. تو اس کو میں نے پینڈنگ چھوڑ دیا. مجھے اگر آپ کا پتہ ہوتا ہے تو میں فائلیں میرے پاس ہیں, پیپر میرے پاس آج بھی موجود ہیں وہ فیصلے کے, ریفرینڈم کے. اور اس ریفرینڈم میں جو مجسٹریٹ صاحب آئے تھے, یہ بڑا کارنامہ تھا, مجسٹریٹ صاحب آئے تھے, ان کا فاروق مغل نام تھا, پتہ نہیں وہ بھی اب ریٹائر بھی ہو گئے ہوں گے اور دنیا میں ہیں یا نہیں. وہ آئے تھے, انہوں نے
यहाँ का रेफरेंडम किया था और रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा आपका काम हो गया। तो इस वजह से एजाज अफजल साहब की वजह से हमारा काम रह गया। तो दूसरा काम जो पोलिंग स्टेशन वाला था वो भी बड़ा मुश्किल था, उसमें सियासी लोगों ने बड़ा टांग अड़ाने की कोशिश की, क्योंकि डोगा में लोगों को अंडर प्रेशर किया जाता था। कड़ी अबूबुल्ला की खानगी की वजह से उनका वहाँ मफाद था, तो हमारे लोग आज़ादी से वोट नहीं दे सकते थे। तो वो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये न हो। तो मैं दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला तारा खान स्वाति साहब को सेहत कामला अता फरमाए। वो उस वक़्त मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारा भरपूर तौर पर साथ दिया, और मैं और आप कितनी मुलाकातें आपकी और मेरी उनके साथ होती रही। तो फिर मीडिया के तफसत से उस वक़्त तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला काम तो नहीं था, शोभा आपका प्रिंट मीडिया वाला था, अखबार का था। अखबार के ज़रिए भी आप इसको छालते रहे, और आखिरकार जज के साहब, जिस वक्त जज साहब वो इलेक्शन से पहले बल्दियाती इलेक्शन था, मुश्ताक हुसैन शाह साहब और इस तरह सैयद तबारक शाह साहब, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, सरदार अब्दुल खालिक, और शौकत ख़ान को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, करनौल वाले, ये 4 आदमी नाज़म की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो शौकत ख़ान की जो पार्टी थी वो चाहते थे कि ये पोलिंग स्टेशन खैराबाद में नहीं होना चाहिए, कि हम यहाँ पर धांधली वगैरह ये वो मामलात नहीं कर सकते हैं। तो वो चारों भाई जज साहब के पास पहुँच गए। उस दिन शायद साथ आप मेरे हों या न हों, तो मैं जज साहब के पास गया, तो आधा घंटा तक आप यकीन करें कि उन्होंने मुलाकात जज साहब के साथ बात नहीं की। मैं बैठा रहा, इसलिए बात नहीं की कि उन्होंने कहा कि जब भी हम बात करेंगे तो ये बंदा हमारी बात को काट देगा और ये अपना मसला पेश कर देगा, ये गलत है। तो मैं इस इंतज़ार में बैठा था कि ये बात करें, वो बैठे थे कि ये बात करें पहले। आखिर उन्होंने बात की तो मैं खड़ा होकर, मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से, आपके तावन से, मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो सरकारी मुलाजम नहीं कर सकते। सरकारी मुलाजम जो होता है उसको बहुत सारे ख़तरात होते हैं, वो उसको डर होता है। मेरे अंदर डर खौफ महसूस नहीं होता था इस वक्त। अब जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, इंतहाई डर की और खौफ की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि एक मेरे सर से मेरी वालदा का साया उठ गया, वो दुआ करती थी। एक बात ये थी, उसकी वजह से मैं ना डर था, और दूसरी वजह से ये है कि इस वजह से मैं बहुत दिल हो गया हूँ कि मेरा ये एक बेटा है, बेटी बेटा और कोई भी नहीं है, ये भी नॉर्मल है। तो ये नंबर भी नहीं मिला सकता है अगर किसी जगह पर मुझे कोई मार दे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब एहतियात करता हूँ। तो फिर भी हक कहने पर एहतियात फिर भी नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ एहतियात करता हूँ। तो उस वक्त मैंने जज साहब को कहा, जी ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये दोगा इलादा गांव है, खैराबाद इलादा गांव है, इन दोनों गांव के दरमियान 16 मील का फ़र्क है। तो उनमें से एक खान लियाकत खान है, वो शौकत खान का भाई, वो अभी भी जिंदा है। वो उठा, उसने कहा, शाह जी तुम गलत करते हो, गलत बयानी करते हो। मैंने कहा गलत बयानी है तो जज साहब कमीशन कर दे। अच्छा, आप भी साथ जाए, मैं भी साथ जाता हूँ, और 3 उम्मीदवार और भी हैं, वो भी साथ जाएंगे, देख लेंगे। तो जज साहब ने कमीशन कर लिया। फिर जब कमीशन किया जज साहब ने, तो उस वक्त तो आप भी साथ थे, इधर सारे लोग थे हमारे जो इस हक में थे, और आप खुद थे। लोगों ने सब, मैंने उसको जज साहब को यहाँ से बताया। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर धोगा है। मैंने कहा जी यहाँ से 3 किलोमीटर धोगा है, लेकिन यहाँ से ये जो पटियाँ, ये दूसरे इलाके हैं, ये तो 6 किलोमीटर हैं। अच्छा। तो फिर पटियाँ वालों के लिए तो 9 किलोमीटर धोगा बन जाता है। तो इस तरह हमने ये दलाइल पेश किए, और जज साहब ने कहा ये आपका जेन्युइन मसला है। उन्होंने कहा जी यहाँ इंतजामात की जगह नहीं है। मैंने कहा ये हाई स्कूल है, 2 पोर्शन है, इसमें एक ख्वातीन का पोलिंग हो सकता है और दूसरे में मर्दों का हो सकता है। तो जज साहब ने वहाँ लिख कर गए, और आज तक लोग वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पोलिंग हो रही है, और बड़ी आसानी के साथ अपने गांव में औरतों को, बच्चों को आना जाना बड़ा आसान है। बिल्कुल जी। इसका जो
پولنگ اسٹیشن خیر آباد جو ہے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس سے عوام جو ہے ابھی تک مستفید ہو رہی ہے۔ ایس آر ایس پی کی تنظیم سازی میں شاہ صاحب جب یہاں پہ کلسٹر بنا تو تقریباً جو جتنی بھی کمیٹیاں تھیں تو اس کی اس وقت میجارٹی نے اتفاق کیا کہ آپ صدر ہوں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو عہدہ عوام نے جو پگڑی آپ کے سر پہ رکھی تو آپ نے اس کا لحاظ کیا اور عوام کے لیے پھر بے لوث آپ نے اپنی جیب سے خرچ کر کے پھر یہ نمایاں جو کام سامنے اس وقت بھی آن دا گراؤنڈ موجود ہیں۔ یہاں مدھونہ سے نظمڈنا روڈ ایک بڑا مسئلہ تھا، پانی کی پانی کا میں جو بات کو کاٹتا ہوں، پانی کی یعنی کہ کم از کم اس وقت کے لحاظ سے 20 کروڑ کا اماؤنٹ بنتا ہے، 20 کروڑ کی اماؤنٹ بنتی ادھر ہے، اس سے پہلے 20 کروڑ سے بھی زیادہ کی اماؤنٹ بنتی ہے پانی کی جتنی اسکیمیں خیرآباد میں یہ اس وقت ہم نے لگوائی۔ پھر اخراجات کی بات کرتے ہیں، مزے کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کلسٹر کے لیول پر جو بڑے بڑے آپ کے سامنے مہمان باہر سے ڈونر آتے رہے ہیں، مہمان آتے رہے ہیں، بڑے بڑے اخراجات ہوتے رہے ہیں، فنکشن ہوتے رہے ہیں، تو وہ ہوتے تھے کلسٹر کا ایک چندہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے سارا کام آپ نے کیا ہے، تو وہ جو چندہ ہوتا ہے اس چندے سے اخراجات ہوتے تھے۔ آپ کو ایک معلوماتی بات ہے یہ جو اس سے پہلے میں نے آپ کو معلومات دی نہیں ہے، یہ میں آج اتفاقاً آپ آئے ہیں تو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں۔ تو مجھے صاحب نے کہا جی کہ آپ اپنے اخراجات بتائیں، ہر کلسٹر کا صدر یہ ساتھ پیراں تھا، میرا تھا، سب کلسٹر کے صدر یہ اپنے اپنے اخراجات اس کلسٹر کے چندے سے کرتے ہیں۔ 30 روپے فی ممبر چندہ تھا، وہ 10,000 20,000 کے حساب سے بنتا تھا۔ تو میں نے جب انہوں نے کہا جی کہ یہ کریں تو یہ قرارداد تمام ذیلی کمیٹیوں کے صدور نے پیش کی کہ آج آپ اپنا اخراجات جو ہیں وہ ان کو بل دیں اور وہ وصول کریں، کلسٹر کے چندے سے ہم اس کی منظوری دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ نے ہمارے علاقہ میں ایک مقولہ ہے کہ جو لوگ اخراجات کرتے ہیں جو لوگ بڑے بنتے ہیں تو ان کو اخراجات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو بڑا بننے کے لیے سب سے پہلے جیب سے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، تو میں بھائی 1 روپیہ نہیں لیتا ہوں۔ آج 22 سال بعد سن 96 سے لے کر آج تک 22 سال ہو گئے ہوں گے یا 23 سال ہو گئے ہوں گے، اس وقت بھی خیبر بینک مانسہرہ میں میرے پاس اس وقت بھی کاپی پڑی ہے۔ وہ کلسٹر کے چندے جو ہیں، میں صدر تھا اور مشتاق اوان کا خزانچی تھا، وہ آج بھی وہاں پڑے ہیں، اس وقت بھی پڑے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پاسپورٹ لگا ہے یا نہیں لگا ہے۔ آپ نے خرچ جیب سے کیا، وہ پیسہ وہاں پہ وہ پیسہ وہاں کا وہاں ہی۔ یہ بڑا ماشاءاللہ جی آپ کے سر جاتے ہیں یہ کارنامے، پانی کی جو یہاں واٹر سپلائی اسکیم ایس آر ایس پی کے تھرو جو واقعی میں پورا خیر آباد، میرا امجد علی اور قرب و جوار کے مضافاتی جو آبادیاں ہیں وہ اس پانی سے فیضیاب ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد خیر آباد کے اندر واٹر سپلائی کے حوالے سے کوئی بھی سکیم نہیں آ سکی ہے۔ شاہ صاحب اس کے بعد میں نیکسٹ اس پہ میں نے ابھی یہاں پہ دیکھا کہ آپ کا حجرہ جو ہے اس میں ایک ماشاءاللہ ہر قسم کا مجھے پودے نظر آ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں وزٹ کروائیں کہ یہ بڑا ایک خوبصورت مناظر دیکھنے دیہات کے اندر جو ہے اس قسم کے باغیچے زمانے کا یہ اس کو پھر بند کر